رسول اللہ نے کیا کہا، میرے بعد 12 امر آئیں گے، یعنی میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، اور کہا جو 12 امام ہوں گے، جو 12 امر ہوں گے وہ مجھ جیسے ہوں گے، یعنی پہلا بھی محمد ہوگا اور اس کا بیچ کا بھی محمد ہوگا، آخر بھی محمد ہوگا، اور یہاں تک کہ فرمایا کل کے کل محمد ہوں گے، یعنی جتنے امام آئیں گے سارے کے سارے محمد ہوں گے، ہم جیسے ہوں گے۔ تو کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کے اندر جو کرامات پائے جاتے ہیں وہ کیا اماموں میں کرامات پائے جائیں گے؟ رسول اللہ نے کہا بے شک جو میرے اندر ہے وہی ہمارے اماموں کے اندر بھی ہوگا، وہی ہمارے جانشین کے اندر بھی ہوگا، خلیفہ کے بھی اندر ہوگا، لیکن جس کے لیے میں بیان کر رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا وہ مجھ جیسا ہوگا، کردار میں ایک جیسا ہوگا، اخلاق میں ایک جیسا ہوگا، رفتار میں ایک جیسا ہوگا، تمام طریقے سے دیکھ لینا جو چیزیں رسول میں پائی جائیں گی وہی چیزیں ان کے اندر بھی پائی جائیں گی۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کے اندر معجزات بھی پائے جاتے ہیں، کیا ان کے اندر معجزات ہوں گے؟ کہا بے شک ان کے اندر معجزات بھی ہوں گے۔ کہا سنو ہمارے جتنے بھی 12 امام آئیں گے سب کے اندر معجزات ہوں گے، کرامات ہوں گے، سب محمد ہوں گے، ہم جیسے ہوں گے۔ اسی لیے علامہ شاہین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے یہ مذہب قبول کیا، کسی نے سوال کیا آپ نے شیعوں کا مذہب کیوں قبول کیا، آپ شیعہ کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا میں شیعہ نہیں ہوا، میں نے شیعوں کا مذہب نہیں قبول کیا۔ لوگوں نے کہا پھر کون سا مذہب قبول کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں آپ شیعوں والی باتیں کر رہے تھے، شیعوں والی گفتگو کر رہے ہیں، آپ تو شیعہ ہو گئے۔ کہا ہم نے شیعوں کا مذہب نہیں قبول کیا، ہم نے ابو طالب کا مذہب قبول کیا۔ کہا ہم نے ابو طالب کا مذہب قبول کیا۔ کہا کیسے؟ کہا سنو ابو طالب نے 12 امام بنائے ہیں، سب کا کردار ایک ہے، اخلاق ایک ہے، کیریکٹر ایک ہے، سب محمد ہیں، سب محمد جیسے ہیں، اور اس دنیا نے 4 امام بنائے ہیں، کردار بھی الگ ہے، کیریکٹر بھی الگ ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد کہا لوگوں نے 4 امام بنائے لیکن سب الگ ہیں، کسی کا کردار الگ ہے، کسی کا اخلاق الگ ہے، کسی کا طریقہ الگ ہے، کسی میں کچھ باتیں ہیں، کسی میں کوئی دوسرا فتویٰ پایا جاتا ہے، کسی میں دوسرا فتویٰ۔ لیکن جو عمران علیہ السلام ہے اس میں جتنے بھی امام ہم نے دیکھے ہیں سب کا ہے، سب کا اخلاق ایک جیسا ہے۔ اور سنو رسول اللہ نے جب کہا کہ سب ایک جیسے ہیں، اسی لیے آپ 14 ستارے بھی واقعہ کرنے کے 8ویں امام جب ایک مرتبہ سفر پہ نکلے، کوفے کے قریب پہنچے تو اپنے دوست جناب مسیب کے گھر کا کرتے ہیں۔ شام ہو گئی تھی، نماز مغربین کا وقت تھا، مسیب کے گھر رکے، رکنے کے بعد انہوں نے وضو کا پانی مانگا اور وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد وضو کہاں کیا؟ ایک تھالا تھا، درخت کا تھالا، ایک پیڑ جو خشک ہو چکا تھا، ایک درخت جو خشک ہو چکا تھا، اس تھالے میں 8ویں امام نے وضو کیا، یعنی 8ویں محمد نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، رات بھر قیام کیے، قیام کرنے کے بعد صبح چلے گئے۔ مسیب نے دیکھا کہ جو درخت برسوں سے خشک تھا وہ آج ہرا بھرا ہو چکا ہے، جو درخت خشک تھا جو سوکھ چکا تھا وہ آج ہرا بھرا ہے، پھلدار ہو چکا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ ہم برسوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ درخت خشک تھا، آخر یہ ہرا بھرا کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ 8ویں امام یہاں آئے تھے، انہوں نے وضو کیا تھا، وضو کا پانی تھالے میں گیا تھا، اور اس درخت کے جڑ میں جانے سے یہ درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ یہ درخت ہرا بھرا ہو گیا تو دیکھا 8واں محمد ایسا ہے، اگر ہاتھ دھو دے وضو کر لے، اس کا پانی کسی سوکھے ہوئے درخت میں چلا جائے تو وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو محمد کے اندر کیا تھا؟ محمد بھی جب ہاتھوں میں سنگیزے اٹھاتے تھے تو سنگیزے کلمہ پڑھنے لگتے تھے۔ محمد کے کرامات یہ تھے، محمد کے فضائل یہ تھے، رسول اللہ کے فضائل یہ تھے کہ جب وہ سنگیزے ہاتھوں پہ لیتے تھے تو سنگیزے کلمے کا ورد کیا
کیا کرتے تھے تو ایک محمد ہم نے مدینے میں دیکھا کہ سنگریزے کو ہاتھ میں رکھتا تھا تو کلمے کا ورد ہوتا تھا. ایک محمد ہم نے دیکھا جب ہاتھ دھو دیتا ہے تو خشک درخت بھی ہرا بھرا ہو جاتا ہے. ایک محمد ہم نے دیکھا جو ہمارا چوتھا محمد ہے, اس نے جب ہاتھ دھویا تو ہاتھ دھونے سے جواہرات نکلنے لگے. ایک محمد ہے جب ہاتھ پہ سنگریزہ لیتا ہے تو کلمے کا ورد ہوتا ہے. ایک محمد ہے جب وضو کر لیتا ہے تو درخت خشک تھا وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے. ایک محمد ہے جو ہاتھ دھوتا ہے تو سنگریزے نکلنے لگتے ہیں. ایک محمد ہے جو کربلا کی زمین پہ پہنچتا ہے تو اس کا لہو جب اس خاک پہ پڑتا ہے تو وہ خاک کھا کے شفا بن جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد کا. سارے محمد ایک جیسے ہیں, سارے محمد ایک جیسے ہیں. جتنے بھی ہیں دیکھو گے, چاہے وہ معجزات میں چاہے وہ کرامات میں, سب ایک جیسے محمد پاؤ گے. رسول اللہ سے ایک خاتون نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد, آپ کی وفات کے بعد بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہم رسول کے جانشین ہیں, جن کے لیے رسول نے فرمایا 12 امام, ان میں سے ہم ایک ہیں, تو ہم کیسے اپنا پہچانیں گے؟ آپ نے جن کے لیے فرمایا تھا وہی محمد ہیں, وہی امام ہیں, وہی امر ہے, یا دوسرا کوئی ہے جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے؟ رسول اللہ بتائیں کیسے ہم آزمائیں گے, کیسے ہمیں یقین ہوگا کہ وہی محمد ہے یا دوسرا محمد ہے؟ رسول اللہ نے کہا سنو, جو معجزات میرے اندر ہیں وہی معجزات ان کے اندر بھی ہوں گے. کہا آپ کے ہاتھوں پہ سنگریزے آنے کے بعد کلمے کا ورد ہوتا ہے, کیا آپ کے اماموں کے اندر بھی کلمے کا ورد ہوگا؟ کہا بے شک ہوگا. جو میرے اندر ہے وہ میرے اماموں کے اندر یعنی آنے والے تمام محمد کے اندر پایا جائے گا. لو رسول اللہ کی وفات ہوئی, وہ خاتون چلی مولا کائنات کے گھر میں پہنچی. پہنچنے کے بعد کہتی رسول اللہ کے بعد اب مولا علی ہیں, ان کو آزماتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ سنگریزہ رکھتے دیکھتے ہیں آخر سنگریزے کلمے کا ورد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. مولا نے کہا خاتون کیا کہنے آئی ہے؟ خاتون نے کہا ہمیں دیکھنا یہ ہے آپ وہی ہیں جس کے لیے رسول فرماتے گئے ہیں یا کوئی دوسرے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے لاؤ ہاتھوں پہ سنگریزے رکھ دو. خاتون نے سنگریزے رکھے. خاتون نے کیا دیکھا کہ سنگریزہ ورد کرنے لگا, کلمہ پڑھنے لگا. سمجھ گئی, یقین ہو گیا کہ رسول کے بعد پہلا محمد علی ہے. کہا دوسرے محمد کا زمانہ آیا, علی کے بعد امام حسن کا زمانہ آیا. کہا دوسرے محمد کو بھی چیک کرتے ہیں, دوسرے محمد کو بھی دیکھتے ہیں, یہی ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا یا کوئی دوسرا ہے؟ امام حسن کے پاس آئی, آنے کے بعد کہنے لگی آپ کے بابا کو میں نے چیک کر لیا تھا لیکن اب آپ کو چیک کرنا ہے, آپ وہی دوسرے محمد ہیں یا دوسرے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے ہاتھ کھول کے دیکھو. ضعیفہ نے جیسے وہ خاتون نے ہاتھ کھولا تو کیا دیکھا؟ سنگریزہ کلمے کا ورد کرنے لگا تھا, سنگریزہ کلمے کا ورد کرنے لگا تھا. کہا میں نے دیکھا ہے محمد کے ہاتھوں میں سنگریزہ جانے کے بعد ورد ہوتا ہے, آج میں نے دیکھا کہ محمد کے کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے اگر وہ صرف اشارہ کر دے تو میرے ہاتھوں میں بھی سنگریزے ورد کرنے لگتے ہیں, میرے ہاتھوں میں بھی کلمہ پڑھنے لگتے ہیں. لوگ تیسرے محمد کا زمانہ آیا یعنی امام حسین کا زمانہ آیا. وہ خاتون امام حسین کے پاس پہنچی. پہنچنے کے بعد کہتی ہے ہم نے مولا علی کو بھی دیکھا, ہم نے مولا حسن کو بھی دیکھا, آج مولا حسین کو دیکھنا ہے کہ یہ وہی محمد ہے یا دوسرے محمد ہیں. کہا ٹھیک ہے تمہیں جاننا ہے تو وہ دیکھو میری اماں فضہ کھڑی ہے, ان کے ہاتھوں پہ سنگریزہ رکھ دو. اس خاتون نے ہاتھوں پہ سنگریزہ رکھا تو کیا دیکھا؟ فضہ کے ہاتھوں پہ سنگریزہ ورد کرنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کا یقین ہو گیا یعنی پہلا محمد علی ہے, دوسرا محمد حسن ہے, تیسرے محمد حسین ہے. لو آقا حسین کے بعد زین العابدین کا زمانہ آیا یعنی چوتھے امام کا زمانہ آیا. کا آج بھی ہمیں یقین کرنا ہے, کنفرم کرنا ہے, دنیا والوں کو بتانا ہے جو رسول بتا کے گئے تھے وہی محمد ہے یا دوسرے محمد ہے. لو پہنچی چوتھے امام کے خیمے پہ پہنچی, گھر پہ پہنچی, دروازے پہ کھڑی ہوئی, کیا دیکھتی ہے؟ چوتھا امام نماز کی حالت میں ہے.
چوتھا امام نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ ہمارے چوتھے امام بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اس لیے ان کا نام عابد پڑ گیا، یعنی عبادت کرنے والا۔ اتنی نماز پڑھتے تھے کہ ان کا نام زین العابدین پڑ گیا، یعنی عبادتوں کی زینت، جسے کہا جاتا ہے عبادتوں کی زینت، یعنی عبادتوں کی زینت زین العابدین سے ہے، چوتھے امام سے ہے۔ وہ خاتون جو جوان تھی اب وہ خاتون ضعیفہ ہو چکی ہے، کیونکہ دور گزرتا جا رہا ہے، ایک ایک کو چیک کرتی جا رہی ہے۔ جب چوتھے امام کے دروازے پہ آئی تو یہ ضعیفہ ہو چکی ہے، ضعیف ہو چکی ہے، جوانی جا چکی ہے۔ اس نے دیکھا کہ چوتھا محمد نماز کی حالت میں ہے، قیام کیے ہوئے ہے۔ قیام کے بعد امام رکوع میں گئے، رکوع میں چلے گئے ہیں۔ ضعیفہ سوچ رہی ہے اب رکوع میں ہے، اب رکوع میں ہے، رکوع سے اٹھے۔ ہم جیسوں کی نماز نہیں ہوتی تھی کہ 2 منٹ میں 4 رکعت ہو جائے، وہ مولا کی نماز تھی، وہ اطمینان سے، وہ سکون سے، وہ خلوص دل سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ضعیفہ کھڑی ہو کے سوچ رہی ہے ہم کب تک کھڑے رہیں گے، کب تک سوچتے رہیں گے، کب یہ نماز تمام کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے، اس کے بعد سنگریزہ ان کے ہاتھوں میں رکھیں گے۔ تو اس ضعیفہ نے سوچا ہو سکتا ہے بعد میں آؤں، میں پلٹ جاتی ہوں، اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہوں۔ ضعیفہ پلٹی، ادھر چوتھے امام رکوع کی عالم میں ہے، رکوع کی حالت میں انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں، رکوع کی حالت میں انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں۔ ضعیفہ کے ہاتھ میں سنگریز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگتے ہیں، علی ولی اللہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اس طریقے سے مولا نے رکوع کی حالت میں انگلی کا اشارہ کیا ہے جس طریقے سے مولا کائنات نے رکوع کی حالت میں زکات دے دی تھی، اس طریقے سے چوتھے امام نے انگلی کا اشارہ کیا۔ ضعیفہ کے ہاتھوں میں سنگریزے ورد کرنے لگے۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ ادھر امام نے انگلی کا اشارہ کیا، آخر سنگریزہ ورد کیوں ہوا؟ سنگریزے نے سوچا مولا نے جو رکوع کی حالت میں انگلی کا اشارہ کیا ہے یہ اشارہ میرے لیے ہے۔ سنگریزے نے سوچا یہ اشارہ میرے لیے ہے، اس لیے وہ سنگریزہ کرنے کا ورد کرنے لگا، اور اس انگلی کے اشارے نے ضعیفہ کی جوانی نے سوچا مولا نے اشارہ مجھے دیا ہے، اس ضعیفہ کی جوانی پلٹ گئی۔ پلٹ کے آ گئی۔ ایک اشارہ یہ چوتھے امام کا تھا جو رکوع کی حالت میں انگلی کا اشارہ کیا تھا، ایک اشارہ مولا کائنات کا بھی آپ نے دیکھا ہے، اشارہ کیا سورج پلٹ کے آیا تھا۔ مولا کائنات نے بھی اشارہ کیا تھا جو سورج پلٹ کے آیا تھا۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے مولا آپ کے پوتے کی شان میں فضائل کہنا ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ یہ فضائل کہنا ہے۔ مولا آپ نے جب اشارہ کیا تھا تو سورج کہیں نہ کہیں موجود تھا، یا تو ابھی ابھی ڈوب گیا تھا یا ابھی ڈوبنے والا تھا، لیکن آپ نے جب اشارہ کیا تھا تو سورج موجود تھا، وہ سورج پلٹ کے آیا تھا۔ لیکن جب آپ کے پوتے سید سجاد نے انگلی کا اشارہ کیا تو جوانی موجود نہ تھی، وہ بھی پلٹ کے آ گئی، وہ بھی پلٹ کے آ گئی۔ تو مولا جوانی ایسی چیز ہے جو ایک بار چلی جائے تو پھر پلٹ کے نہیں آتی، وہ واپس نہیں آتی۔ تو آپ کے پوتے نے جو اشارہ کیا تھا وہ ایسی چیز پلٹائی ہے جو جا چکی ہے، وہ واپس آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو چوتھے امام نے اس کی جوانی پلٹائی ہے۔ چوتھے امام وہ ہیں جب آقا حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے کربلا کے میدان میں، تو چوتھے امام سب نے سنا ہے بیمار تھے، نیزے کے سہارے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا میں اپنے بابا کی نصرت کے لیے جاؤں گا، آقا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ تو مولا بیمار تھے، لوگ کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں مولا بیمار نہیں تھے بلکہ مولا مصلحتاً بیمار تھے۔ اللہ کی مصلحت تھی
مولا مظلوم نہیں تھے، مصلحتاً مظلوم تھے، بےکس نہیں تھے، مصلحتاً بےکس تھے۔ اب جملہ کہوں یہی کیا کم تھا کہ مولا خود قید ہو گئے لیکن اسلام کو آزاد کر دیا۔ یہی کیا کم تھا، ابھی مسئلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ یہی کیا کم تھا کہ خود قیدی بن گئے لیکن اسلام کو آزاد کیا، خود قید ہو گئے لیکن اسلام کو آزاد کیا، خود زنجیریں پہن لی لیکن اسلام کو آزاد کیا، اسلام کو زنجیریں پہننے نہ دی۔ اب یہی کیا کم تھی کہ پیروں میں زنجیریں تھی اور ہاتھوں میں ساری خدائی تھی۔ چوتھے امام کے ہاتھوں میں ساری خدائی تھی، جو چاہتے وہ کر سکتے تھے۔ اب لیکن ایک بات یہاں بتائیے، چوتھے امام کو بیمار کہا جاتا ہے، چوتھے امام بیمار تھے، بیماری کے عالم میں تھے۔ تو جب بیمار تھے، بیماری کے عالم میں تھے، پھر انہیں ہتھکڑیاں پہنانے کی کیا ضرورت تھی، بیڑیاں پہنانے کی کیا ضرورت تھی، لنگر پہنانے کی کیا ضرورت تھی، زنجیریں پہنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی بیمار کو اگر قید کرنا ہو، قیدی بنانا ہو تو اسے زنجیریں پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پکڑو لے کے چلے جاؤ۔ بیمار کیسے ہیں؟ ایسے بیمار ہیں جو بغیر کسی سہارے کے کھڑے نہیں ہو سکتے، جو صحیح سے اٹھ نہیں سکتے، صحیح سے بیٹھ نہیں سکتے۔ اس کو قیدی بنانے کے لیے زنجیریں کیوں پہنائی؟ اس کو قیدی بنانے کے لیے مصائب سے فضائل نکال رہا ہوں۔ اس کو بیمار کو قیدی بنانے کے لیے بیڑیاں پہنانے کی کیا ضرورت تھی، توق پہنانے کی کیا ضرورت تھی، لنگر پہنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آؤ بتاتا ہوں کیوں پہنائی ہے بیڑیاں، کیوں پہنائی ہے زنجیریں۔ وہ اس وجہ سے پہنائی کیونکہ دخل اس میں نہ کچھ تقدیر نہ تکبیر کا ہے، دخل اس میں نہ کچھ تقدیر نہ تکبیر کا ہے۔ دبدبہ اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے، دبدبہ اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے۔ بس اسی خوف سے ظالم نے پہنائی بیڑی، لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر کا ہے۔ لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر کا ہے۔ تو خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے زنجیریں پہنائی ہے، خوف کی وجہ سے ہتھکڑیاں پہنائی ہے، ڈر کی وجہ سے پہنائی ہے۔ اچھا، مولا کے ہاتھوں میں ساری خدائی تھی، تو پھر مولا ہتھکڑیاں کیوں پہنے رہ گئے، زنجیریں کیوں پہنے رہ گئے؟ مولا چاہتے تو زنجیریں توڑ دیتے۔ آپ کو تاریخ سے حوالہ دیتا ہوں، جناب مختار نے انگڑائی لی تھی تو زنجیریں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی تھی، اور جناب مختار نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ معصوم ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ایک مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں جناب مختار۔ لیکن جب انگڑائی لیتے ہیں تو زنجیریں ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مولا عباس کو، صفین کے میدان میں مولا عباس گئے، انہوں نے انگڑائی لی، لوہے کی عبا پہنی تھی، لوہے کی عبا ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی۔ مولا عباس کی لوہے کی عبا ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی، صرف انگڑائی لی، یعنی مختار نے انگڑائی لی تو زنجیریں ٹوٹ گئی، مولا عباس نے انگڑائی لی تو لوہے کی عبا ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی۔ مولا عباس بھی نبی نہیں ہے، مولا عباس بھی امام نہیں ہے، مولا عباس بھی معصوم نہیں ہے، جناب مختار بھی نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف 14 ہیں، سب کو نام معلوم ہے، 12 امام ہیں اور ایک رسول اللہ، ایک فاطمہ زہرا، یہ 14 معصوم ہیں، باقی کوئی معصوم نہیں ہے۔ یعنی معصوم نہیں تھے لیکن انگڑائی لی تو لوہے کی عبا ٹوٹ کے گر گئی، معصوم نہیں تھے لیکن زنجیریں ٹوٹ کے گر گئی۔ تو آخر سید سجاد عابد بیمار یہ معصوم بھی ہے، وقت کے امام بھی ہے، کیونکہ آقا حسین کی شہادت کے بعد مولا سب سے یہ امام بن چکے ہیں، کیونکہ ایک امام جاتا ہے فوراً دوسرا امام بن جاتا ہے۔ کیونکہ شہزادی زینب نے اسی لیے سوال کیا تھا، کیا سوال کیا تھا جب خیمے میں آگ لگائی گئی؟ شہزادی زینب نے سوال کیا تھا، بیٹا سجاد جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ کس کو اس کا جواب نہیں معلوم؟
سب کو جواب معلوم ہے کہ باہر نکل جاؤ، جان بچانا واجب ہے، جان بچانا واجب ہے۔ آخر سوال کیوں کیا تھا؟ سوال اس لیے کیا تھا کیونکہ ابھی تک لوگ کہہ رہے تھے ہم نے امام کو قتل کر دیا، شہزادی زینب نے سوال کر کے بتا دیا امام ابھی زندہ ہے، کہ امام ابھی زندہ ہے، امام سے سوال کرو۔ یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے امام زندہ ہے۔ تو یعنی چوتھے امام ہیں، زنجیریں پہنے ہیں، معصوم ہیں، زنجیریں پہنے ہیں۔ اگر چوتھے امام بھی انگڑائی لے لیتے تو زنجیریں ٹوٹ کے گر جاتی، قسم خدا کی زنجیریں ٹوٹ جاتی، کیونکہ یہ معصوم ہے، امام ہے۔ وہ معصوم نہیں تھے، امام نہیں تھے، لیکن انگڑائی لی، زنجیریں ٹوٹ گئی۔ آخر امام نے انگڑائی کیوں نہیں لی؟ چوتھے امام نے انگڑائی کیوں نہیں لی؟ اور زنجیریں پہنے رہے، کربلا سے کوفے تک گئے، کوفے سے شام تک گئے، زنجیریں پہنے رہے، کیوں نہیں انگڑائی لی؟ کیوں نہیں زنجیریں توڑی؟ وہ سنو، پہن کر پاؤں میں زنجیر کر دیا ثابت ہے، کس کے ذہن میں توقیر کر دیا ثابت، بدل کے دین کی تقدیر کر دیا ثابت، کچل کے خنجر و شمشیر کر دیا ثابت۔ ارے جو حق پہ جان دے اسے شہید کہتے ہیں، جو حق کی جان لے اسے یزید کہتے ہیں، جو حق کی جان لیتا ہے اسے یزید کہتے ہیں۔ مولا نے کہا میں زنجیریں اس لیے پہنے رہا تاکہ کائنات کو پتا چلے جو شہید ہوتا ہے، جو شہادت دیتا ہے اسلام پہ، وہ شہید ہوتا ہے، جو حق پہ جان دیتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور جو حق کی جان لیتا ہے وہ یزید ہوتا ہے۔ اور جن جن راہوں سے مولا سید سجاد ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہن کے جاتے رہے، لوگ سمجھتے رہے کہ گنہگار کون ہے اور معصوم کون ہے، لوگ جانتے رہے کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے، کس نے ان پر ظلم کیا ہے، کس کی غلطی ہے، کون گنہگار ہے کون گنہگار نہیں ہے۔ کا اس لیے پہنا رہا تاکہ کائنات کو پتہ چلتے رہے حق کون ہے باطل کون ہے، اس لیے سید سجاد پہنے رہے۔ اور یزید نے یہی تو سوچا تھا کہ یہ چند افراد ہیں، بس آخری جملہ فضائل کو سبحانہ مسائل لیتا ہوں کہ انہیں چند افراد ہیں، انہیں مار دیں گے، ختم کر دیں گے تو حسینیت مٹ جائے گی، حسین حسین کرنے والے نہیں رہیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ یزید نے 25 سے 30 ملکوں کو خط لکھا کہ آؤ میری حسین سے جنگ ہو گئی ہے، آؤ میری مدد کرو، لشکر پہ لشکر بھیجو۔ ادھر 25 سے 30 ملکوں کو خط بھیجا، بلاتا رہا فوجیوں کو کہ آؤ حسین سے جنگ ہو گئی ہے، آؤ حسین سے جنگ ہو گئی ہے، لشکر پہ لشکر منگاتے رہا۔ ادھر حسین چراغ بجھا کے کہہ رہے تھے جاؤ جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جاؤ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ادھر حسین بھیج رہے ہیں، ادھر یزید بلا رہا ہے، اور بلانے کے بعد بھی کبھی تیر بھیجتا ہے، کبھی تلوار بھیجتا ہے، کبھی نیزہ بھیجتا ہے، کبھی خنجر بھیجتا ہے، کبھی ہر چیز ہر اسلحہ بھیجتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ حسین کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ادھر اگر تیر ہے تو ادھر عسکر بے شیر ہے، ادھر تلوار ہے تو ادھر عباس علمدار ہے، اگر ادھر نیزہ و بھالا ہے ادھر علی اکبر کو پالا ہے، ادھر شام کا حاکم ہے، ادھر فرزند حسن قاسم ہے، ادھر خنجر ہے تو ادھر دوش پیمبر ہے، ادھر ہرملا ہے تو ادھر ہرملا ہے، ادھر عسکر بے شیر ہے، ادھر تلوار ہے، ادھر عباس علمدار ہے، ادھر نیزہ و بھالا ہے، ادھر علی اکبر کو پالا ہے، ادھر خنجر ہے، ادھر دوش پیمبر ہے، ادھر شام کا حاکم ہے، ادھر فرزند حسن قاسم ہے، ادھر ہرملا ہے، ادھر ہرملا ہے، ادھر بے دین ہے، ادھر زین العابدین۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ پنجتنی سلوات۔ حسینیت کے بعد یزیدیت کا بھی نعرہ لگانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے ایک دسہرہ جسے کہا جاتا ہے دسہرہ،
ہم سوچتے ہیں کہ دسہرا صرف ایک دن مناتے ہیں جس دن راوڑ کا پتلا پھونکتے ہیں، لیکن نہیں، غلط ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہا صرف ایک دن دسہرا نہیں بلکہ 10 دن دسہرا منایا جاتا ہے۔ کہا 9 دن کیا کرتے ہو؟ کہا 9 دن رام کی ستیہ کو سلام کرتے ہیں، 9 دن رام کی ستیہ کو سلام کرتے ہیں، اور 10ویں دن راوڑ کا پتلا پھونکتے ہیں۔ ہم پوچھیں گے بھائی 9 دن جب رام کی ستیہ کو سلام کر چکے، پھر 10ویں دن پتلا پھونکنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا 9 دن رام کی ستیہ کو سلام کرتے ہیں، 10ویں دن راوڑ کا پتلا پھونکتے ہیں، تاکہ پتہ چلے رام رام ہوتا ہے، راوڑ راوڑ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حسینیت کے ساتھ یزیدیت بھی لگاؤ، تاکہ پتہ چلے حسین حسین ہوتا ہے، یزید یزید ہوتا ہے، اور 2.25 مہینہ ہم روتے ہیں اور 9ویں دن مسکراتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سنو صلوات والے اور ہیں، لعنت والے اور ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ چوتھے امام ہیں آپ کے امام، جو بہادر ہیں اور شجاع ہیں۔ آیت اللہ بہجت نے اپنے شاگردوں سے کلاس سے پوچھا تھا بتاؤ کربلا میں سب سے بہادر کون تھا؟ کہا سب سے بہادر مولا عباس تھے، سب سے شجاع مولا عباس تھے۔ استاد نے کہا یہ غلط ہے، کافر قوم تھے۔ کہا کربلا میں سب سے زیادہ بہادر سید سجاد۔ آپ میرے بیمار ہیں تو شاگردوں نے پوچھا، اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ آخر دلیل دیجیے، اس دلیل کی بنا پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ شجاع ہیں؟ صلوات پڑھے محمد۔ کہا وہ شجاع کیسے ہیں؟ دلیل دیجیے۔ کہا شجاع اس وجہ سے ہے، بہادر اس وجہ سے ہے کیونکہ مولا عباس کی بہادری تو مشہور ہے، لیکن سید سجاد کی بہادری ہے وہ انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ کیا کیسے؟ کہا مولا عباس وہ ہے کہ شہادت کے بعد مدعا ہوا قافلہ جب چلا ہے تو مولا عباس کے سر کو نیزے پہ بلند کیا گیا ہے، تو مولا عباس اس منظر کو نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ شہزادی زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، بال کھلے ہیں، اما رباب کے سر کے اوپر چادر نہیں ہے۔ مولا عباس کا سر بار بار نیزے سے نیچے آ جاتا تھا، لیکن وہی سید سجاد ہے جو اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا مولا عباس کے اندر اتنی بہادری تھی لیکن یہ منظر نہ دیکھ پائے، وہ بار بار نیزے سے گرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ظالموں نے ان کے سر کو ایک سفید گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا کیونکہ وہ نیزے پہ رک نہیں رہے تھے۔ ہائے وہ سید سجاد تھا جس کے اندر اتنا صبر تھا کہ وہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر! سنو گے سید سجاد کے اندر کتنی شرم و حیا ہے، کتنی غیرت ہے۔ سید سجاد ایک مرتبہ اما رباب کے خیمے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اما رباب وضو کر رہی ہیں اور وضو میں ہاتھ دھل رہی ہیں، فوراً یہ با سلام کر کے باہر آ گئے۔ اما رباب نے جب وضو کر لیا تو آقا حسین سے کہا کہ آپ کا بیٹا آیا تھا سید سجاد، اس نے سلام کیا اور بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے خیریت بھی نہیں پوچھی۔ مولا حسین چوتھے امام کے پاس گئے، سید سجاد کے پاس جا کے کہتے ہیں بیٹا تم اما رباب کے خیمے میں گئے، آخر واپس کیوں آ گئے؟ کہا میں جب خیمے میں گیا میں نے سلام تو کر لیا لیکن میں نے دیکھا اما رباب ہاتھ دھل رہی تھی، اور مجھے پتا ہے دائنے ہاتھ کے بعد بایاں ہاتھ دھلا جاتا ہے اور بایاں ہاتھ دھلنے کے بعد سر کا مسح کیا جاتا ہے، اور خاتون جو ہوتی ہے، جو خواتین ہوتی ہے، وہ جب سر کا مسح کرتی ہے تو پہلے چادر ہٹاتی ہے پھر سر کا مسح کرتی ہے۔ ارے میں اس وجہ سے وہاں نہیں رکا کہیں میری نگاہیں اماں کے بالوں پہ نہ پڑ جائے، اس لیے میں واپس چلا آیا۔ ہائے
یہ سید سجاد ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہیں میری نگاہ نہ پڑے. وہی سید سجاد ہے جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک کبھی اماں رباب کے کھلے سر کو دیکھتی ہے، کبھی بری اماں زینب کے کھلے سر کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. چوتھے امام کو پہلے سادہ طوق پہنایا گیا تھا تو چوتھے امام اپنی گردن جھکا کے چلا کرتے تھے. شمر نے پوچھا کہ یہ سید سجاد تم آخر گردن کیوں جھکا کے چلتے ہو؟ سید سجاد نے کہا مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا کہ میری اماؤں کے سر پہ چادر نہیں ہے اور میں اس منظر کو دیکھ سکوں. شمر کہتا ہے میرے ساتھ دیکھ رہے ہو، قیدی ہم نے بنایا ہے، یہ اپنی مرضی سے سر جھکا کے چل رہا ہے، کچھ ایسا کرو کہ اس کا سر اٹھا رہے. تو جانتے ہو میرے ساتھ نے کیا کہا؟ شمر ایک کام کرو، اس توق کو ہٹا دو اور خاردار توق پہنا دو، یعنی اس توق میں کیلیں لگوا دو، یعنی جب بھی گردن جھکائے گا، سر جھکائے گا تو کیلیں دھسیں گی، کیلیں پیوست ہو جائیں گی تو سید سجاد اپنی گردن جھکا نہیں پائیں گے. ارے شمر نے وہی کیا جو سادہ تھا، اس توق کو ہٹایا بلکہ خاردار توق پہنایا جس میں کیلیں لگی ہوئی تھی. لو توق پہنا دیا گیا، خاردار توق ہے. سید سجاد گردن جھکانا چاہ رہے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے کیونکہ کیلیں لگی ہوئی ہے. ارے ایک مرتبہ چوتھے امام کی نگاہ جب کھلے سروں پہ پڑتی ہے، چوتھے امام سے رہا نہ گیا. ارے پوری طاقت لگائی اور گردن کو جھکائی. ارے کیلیں جو تھی وہ گردن میں پیوست ہو گئی، خون جاری ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. یہی آنسو ہیں جو ہمیں شفاعت کریں گی. آج بی بی زہرا آئی ہوں گی رومال لے کے کہہ رہی ہوں گی ارے سید سجاد کا پرسہ دے دو، میرے سید سجاد پہ رونے والوں اس کا پرسہ مجھے دے دو. سید سجاد ہے، جانتے ہیں یہ سید سجاد ہے. جب منہار نے سوال کیا تھا اے میرے مولا آپ کربلا کے بعد ہمیشہ رویا کرتے ہیں، ہمیشہ گریا کرتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جانتے چوتھے امام وہ ہیں جو سب سے پہلے عزادار ہے، سب سے بڑے عزادار ہے جو حسین پہ ماتم کرتے ہیں. جانتے ہیں چوتھے امام کو کھانا دیا جاتا، پانی دیا جاتا تو دیکھ کے رونے لگتے تھے. منہار نے سوال کیا مولا یہ کیا ماجرا دیکھ رہا ہوں؟ ارے دنیا پانی کے لیے ترستی ہے، پانی کے لیے بھاگ رہی ہے، کھانے کے لیے بھاگ رہی ہے. آپ کے سامنے پانی آتا ہے تو رونے لگتے ہیں، کھانا آتا ہے تو رونے لگتے ہیں. چوتھے امام نے کہا منہار یہ پانی دیکھ کے مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے، ارے پانی دیکھ کے مجھے شام یاد آ جاتی ہے. اگر یہی پانی شام میں ہوتا تو میری بہن سکینہ نہ مرتی. ارے میری بہن سکینہ ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ میں زندہ رہوں، میں زندہ رہوں. ارے اس کو تماچے مارے گئے، گوشوارے چھینی گئی، دامن میں آگ لگی. میری بہن سکینہ سوچتی تھی میں زندہ رہوں، میں زندہ رہوں، اور میں سوچتا تھا کہ میں مر جاؤں، مجھ سے یہاں منظر نہ دیکھا جائے گا، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. منہار جو میری بہن سوچتی تھی زندہ رہوں، ارے وہ تو شام میں مر گئی. میں سوچتا تھا مر جاؤں، میں آج تک زندہ ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. بس دو چار جملے اور سنو مسرات کو مجلس تمام کر رہا ہوں. منہار نے پوچھا مولا پھر ایسا کیا ہو گیا جو آپ ہمیشہ روتے رہتے ہیں؟ چوتھے امام نے کہا شام، اشام، اشام. کہا 3 بار شام کیوں کہا؟
دربار شام، بازار شام، زندان شام. ارے بازار شام میں کیا ہوا منحال سن سکو گے. ارے ایک خاتون تھی جو ملونہ تھی، ایک بڑا سا پتھر لے کے اپنی چھت پہ آئی. آنے کے بعد کہتی ہے شمر بتا حسین کا سر کون سا ہے. شمر نے کہا جو نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہی حسین کا سر ہے. ارے اس ملونہ نے وہ پتھر میرے بابا کے سر پہ مار دیا. میرے بابا کا سر نیزے سے زمین پا گیا. ارے تازہ خون جاری ہو گیا. اے منحال میں ماتم کیوں نہ کروں، میں روں کیوں نہ روں. ارے کربلا کے بعد ہمارا امام 34 برس زندہ رہا، اور جب تک زندہ رہا روتا رہا، ماتم کرتا رہا. چوتھے امام نے کہا منحال اتنا ہی نہیں ہوا. وہ ملونہ گھر میں گئی، جانے کے بعد آگ کا انگارہ لے کے آتی ہے اور ہمارے اوپر آگ کا انگارہ پھینکنے لگتی ہے. ارے ایک آگ کا انگارہ میرے امامے پہ گرا. ارے میں امامے سے انگارہ کیسے نکالتا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی. میری بہن سکینہ دوڑ کے آئی. آنے کے بعد کہنے لگی بھیا بیٹھ جاؤ، بھیا بیٹھ جاؤ، میں انگارہ نکال دیتی ہوں. میں بیٹھا، میری بہن نے انگارہ تو نکال دیا، لیکن اس ملونہ نے دیکھا میری بہن نے میری مدد کی ہے تو ملونہ گھر میں گئی اور گرم پانی لے کے آتی ہے. ارے کھولتا ہوا پانی میری بہن کے اوپر ڈال دیتی ہے. اے منحال میں تڑپتا رہ گیا. میرے سامنے میری بہن، انصاف سے بتاؤ اگر تیرے ساتھ تیری بہن ہو اور تو بازار میں گیا ہو، تیری بہن کو کوئی دھماکے مار دے، تو کیا کرے گا؟ ارے تجھ سے رہا نہ جائے گا. ارے یہ سید سجاد تھا جس کی بہن کو دھماکے مارے گئے، درے مارے گئے، لیکن بھائی دیکھتا رہا، صبر کرتا رہا. اللہ اللہ. اور یاد رکھیے گا اگر تمہارے ساتھ اگر تمہارے ساتھ تمہاری چھوٹی بہن ہو نہیں لے کے جاؤ تو یاد رکھنا تھوڑی دور جاؤ گے وہ بہن کہے گی بھیا تھک گئی ہوں، بھیا مجھے گود میں اٹھا لو، بھیا تھک گئی ہوں. ہائے میری بہن سکینہ وہ 4 سال کی تھی. ارے سن میں اتنی چھوٹی تھی لیکن کسی مقام پہ نہ کہہ سکی بھیا میں تھک گئی ہوں. وہ اس وجہ سے کیونکہ بہن کو معلوم تھا بھیا تو مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، کمر میں لنگر ہے، کیسے کہتی بھیا تھک گئی ہوں.